یہ بانی ہے، یہ ان افکار نظریات کا مجموعہ ہے، جن افکار نظریات کا جس دین کا بانی ہے گوتم بدھ۔ ٹھیک ہے، گوتم بدھ کا جو اصل نام ہے اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا گوتم اس کا نام ہے، اس کا نام گوتم ہے، بعض نے کہا اس کا نام سدھارتھ ہے۔ اس وقت جو مطلب ٹاپکس، ہر ٹاپک پہ تحقیق ہوتی ہے، ہر ایک عنوان پہ لوگ تحقیق کے خیمے گاڑے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب تحقیقات، آج کی تازہ ترین جو تحقیقات ہیں ان کے مطابق اس کا نام گوتم نہیں تھا، اس کا نام سدھارتھ تھا۔ گوتم اس کے القاب میں سے ایک لقب تھا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ اس کا نام گوتم تھا، ایک رائے یہ ہے کہ اس کا نام سدھارتھ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ پیدا کب ہوا اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک رائے کے مطابق 563 قاف میم میں پیدا ہوا، اور دوسری رائے کے مطابق یہ 480 قاف میم میں پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بدھ مت کتنا پرانا مذہب ہے، یہ مسیحیت سے بھی پرانا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، مسیحیت سے پرانا مذہب ہے، ہندو مت اور زیادہ پرانا ہے۔ بدھ مت نسبتاً کیا ہے، ہندو مت کی نسبت نیا ہے، لیکن مسیحیت سے پرانا ہے۔ یہودیت کی نسبت نیا ہے، لیکن مسیحیت کی نسبت یہ پرانا ہے۔ 563 میں گوتم پیدا ہوا یا 480 میں پیدا ہوا، اختلاف ہے۔ یہ تھا بادشاہ کا بیٹا، گوتم بدھ بادشاہ کا بیٹا تھا، اور شاہی خاندان سے تھا۔ جیسے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، سپاہ گری اور گھڑ سواری، تیر اندازی، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں گوتم نے سیکھی۔ اور رواج ان کے یہاں بھی کیا تھا، جلدی شادی کرنے کا، تو اس کی شادی ہو گئی 18 سال کی عمر میں۔ ٹھیک ہے، یہاں 18 سال سے کم کون کون ہے؟ 18 سے کم زمزم تو کبھی 18 کا ہوگا ہی نہیں۔ آپ کتنے ہو؟ خدا کا نام لے یار۔ تو اب جو 18 وہ 10 سال بعد پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس نے خواب دیکھا، اس نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو انتہائی بیمار ہے اور اس میں سکت نہیں ہے اپنا ہاتھ ہلانے کی۔ تو کسی نے اس آواز دے کر اس کو کہا تو نے بھی ایسے ہونا ایک دن۔ یعنی انسان تبدیل ہوتا ہے نا، اس میں تبدیلی آتی ہے اس کے مزاج میں۔ تو اس کے مزاج میں تبدیلی ایک تو دیکھتا تھا نے ایک دن تیری بھی یہی حالت ہونی ہے۔ یہ چیزیں تھیں، ایک تو رحم دلی، دوسرا یہ چیزیں اس قسم کے خواب۔ یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں جس نے اس کا دل جو شاہی مزاج تھا، شاہانہ مزاج تھا، شاہی گھر تھا، اس سے اس کے مزاج کو ہٹایا۔ یہ 18 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی، 10 سال بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا، تقریباً 28 سال کا ہو گیا ہے۔ 2 سال اور ملائیے تو 30 سال کی عمر میں یہ گھر بار چھوڑ کے چلا گیا۔ تیس سال کی عمر میں گوتم گھر بار چھوڑ کے چلا گیا۔ اب مجھے چاہیے ابدی سکون، روحانی سکون، ابدی نجات، تو اس کو میں کیسے حاصل کر پاؤں؟ یہ کئی سال تک پھر مجاہدے کرتا رہا۔ جہاں پر وہ ریشمی پوشاک پہنی جاتی تھی وہاں پھٹے کپڑے اس نے پہننا شروع کر دیے، اور بالوں کو نوچنا، سر کو نوچنا، بھوکا رہنا، گھنٹوں اس کا کھڑے رہنا، مجاہدات کرنا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا روحانی سکون مل جائے۔ کچھ اس کے چیلے بھی بنتے گئے، سمجھے، لیکن اس نے 6 سال یا 7 سال سات سال اس نے چلے کیے، مجاہدے کیے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ 6-7 سال بعد اس کو یہ خیال آیا کہ روحانیت نہیں مل سکتی، یہ بھوکے رہنے سے روحانیت نہیں آتی، پیاسے رہنے سے روحانیت نہیں آتی۔
پھٹے کپڑے پہننے سے روحانیت نہیں آتی، اپنے آپ کو مارنے سے، داڑھی اور سر کے بال نوچنے سے روحانیت نہیں آتی۔ 6 یا 7 سال بعد اس کو یہ سمجھ میں آئی، اس نے کیا کیا، اس نے کھانا پینا باقاعدہ طور پہ شروع کر دیا۔ اب جو شروع کیا، وہ جو چیلے تھے انہوں نے کہا ہمارا گرو وہ تو سارا خراب ہو گیا، یہ تو پہلے کھاتا ہی نہیں تھا، روزے سے رہتا تھا، یا جو بھی اس کو وہ نام دیتے تھے، تو اب چیلے اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ جب اس نے کھانا پینا شروع کیا، چیلے چھوڑ کے چلے گئے تو پریشان ہوا گوتم پریشان ہوا کہ اب تو ساری جو ہماری تحریک ہے اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ہمت نہیں ہارا۔ گوتم ایک درخت کے نیچے بیٹھا اور اس نے کہا اب مراقبے میں رہوں گا اس وقت تک جب تک کہ مجھ پہ ابدی نجات کا راز کھل نہ جائے۔ تو جو کچھ اس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے، تو اس حساب سے اسی شام اس نے دل میں روشنی محسوس کی، اسی شام اس نے دل میں روشنی محسوس کی، اور اس پر یہ بات منکشف ہوئی کہ ابدی نجات 2 چیزوں میں ہے، ابدی نجات 2 چیزوں میں ہے۔ دو چیزوں میں ابدی نجات ہے، ایک صفائے باطن اور دوسرا محبت خلق۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، ٹھیک ہے، اپنے اندر کو صاف کرو، اپنے اندر کو صاف رکھو، اپنے دل کو برائیوں سے، بدیوں سے اور بری سوچوں سے، بری فکروں سے، مخلوق کا برا چاہنے سے، ان سے صاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو۔ ایک اور دوسرا محبت خلق، اللہ کی مخلوق سے محبت کرو۔ یہ ہے ابدی نجات کا ذریعہ، یہ ہے نروان حاصل کرنے کا ذریعہ۔ یہ اصطلاح ذہن میں رہے، نروان حاصل کرنے کا ذریعہ۔ کس کا ذریعہ جی؟ نروان حاصل کرنے کا ذریعہ۔ آپ سمجھیں کہ بدھ مت کی بنیاد اب رکھی گئی ہے۔ جب اس پہ یہ بات منکشف ہوئی، اس کو اپنا مطلوب نظر آ گیا، اس کو رستہ مل گیا کہ مجھے کیسے چلنا ہے۔ میں نے 2 کام کرنے ہیں، یہ بھوکا پیاسا رہنے سے اور کپڑے پھٹے پہننے سے، سر کے بال بڑھا لینے سے، داڑھی کے بال بڑھا لینے سے، پھر نوچتا تھا، اپنی داڑھی نوچتا تھا، اپنے سر کے بالوں کو نوچتا تھا، اپنے آپ کو تکلیف دیتا تھا۔ ان سے جو ہے نا وہ نروان نہیں ملے گا۔ نروان کس سے ملے گا؟ ان 2 چیزوں سے نروان ملے گا۔ جب اس کو یہ اندازہ ہو گیا، یہ بات اس کے سامنے آ گئی، اس کے بعد اس نے باقاعدہ اپنی تنظیم کی، اپنے سسٹم کی، اپنی تحریک کی، باقاعدہ تاسیس جسے کہیں وہ کی، اپنی تبلیغ کا آغاز شروع کیا، چیلے وغیرہ بنتے گئے، ان کو باقاعدہ منظم انداز میں یہ دوسرے علاقوں میں، دوسرے جگہوں پر یہ بھیجا کرتا تھا تبلیغ کے لیے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا نروان کا حصول۔ نروان کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، مقصد تھا نروان کا حصول، اور اس کے لیے آپ کو صفائے باطن اور محبت خلق ضروری ہے۔ آپ میری بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بنیاد پڑی ہے کس کی؟ بدھ مت کی۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے تقریباً 400 سال نہ کیجئے، اگر 480 میں یہ پیدا ہوا ہو تو اس میں سے آپ تقریباً 40 سال مائنس کریں، 30 سال میں تو اس نے ترک دنیا کیا، 6 سے 7 سال کے چلے ہوئے ہیں، آپ 36-37 کے بجائے 40 سال، تو 480 میں سے 40 منفی کریں تو کتنے ہو گئے؟ 440، تقریباً 450 سال پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 450 سال پہلے جو بدھ مت ہے اس کی بنیادیں ڈلی اور اس کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ میری بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلتے ہیں، اس کو بٹائیں، تصویر لینی جس نے وہ لے لیں جلدی۔
اس میں جو گوتم بدھ ہے اس کے بارے میں مختصر ہم نے جان لیا، جو مؤسس ہے اس مذہب کا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی تاسیس کس دور میں ہو رہی ہے وہ بھی ہم نے جان لی۔ یہ ذہن میں رکھے کہ بنیادی فکر کیا ہے ان کی، بنیادی فکر جس کو کہا جا سکتا ہے، ان کی بنیادی فکر ہے نروان کا حصول۔ نروان کا حصول یہ بنیادی فکر ہے۔ یہ نروان بلا کیا ہے؟ نروان چونکہ یہ جو مذاہب ہیں جیسے ہندو مت ہے اور اسی طرح بدھ مت ہے، ان کی مذہبی زبان ہے سنسکرتی، ٹھیک ہے نا، بالخصوص ہندو مت کی جو مذہبی زبان ہے وہ ہے سنسکرتی، اس لیے ان کی اصطلاحات کے ہیں وہ سنسکرت میں ہیں۔ جیسے ہماری مذہبی زبان کے وہ عربی ہے اور ہماری جو اصطلاحات ہیں وہ عربی زبان میں ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھئی صلاۃ، نماز کو، حج، زکوٰۃ، صوم، ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے کہ دوسری زبانوں میں اس کے تراجم بھی موجود ہیں، لیکن یہ نروان کا حصول اصل مقصد ہے۔ نروان کیا ہے؟ نروان ہے نجات ابدی، نجات ابدی۔ اصل مقصد انسان کا کیا ہے؟ ہمیشہ کی نجات حاصل کرے۔ کس سے؟ یہ جو آواگون کا چکر ویو ہے، یہ آواگون پہلے بات کی تھی نا، تناسخ، جنموں کا جو چکر ہے، ایک جنم سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس سے نجات حاصل کرنا یہ نروان ہے۔ آپ سمجھے؟ یعنی نجات ابدی کے حصول کا قائل ہے کیا؟ گوتم بدھ۔ یہ نروان اور نجات ابدی حاصل کرنے کا قائل ہے، لیکن نجات ابدی کے معنی وہ نہیں ہے جو آپ علیہ السلام کرتے ہیں۔ نجات ابدی کے معنی کیا ہے؟ نجات ابدی کے معنی یہ ہے کہ جنموں کا جو پھیر ہے، جنموں کا جو چکر ہے، ایک جنم پھر بھی مکتی نہیں ملتی، پھر نیا جنم، پھر مکتی نہیں ملتی، پھر نیا جنم، پھر مکتی نہیں ملتی، اس سے جو نجات ہے حاصل کرنا یہ نروان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جنموں کے پھیر سے جنموں کے پھیر سے نجات حاصل کرنا یہ ہے نجات ابدی، یہ ہے نروان۔ یہ ذہن میں رہے، یہ ان کا مرکزی نقطہ نظر ہے، بنیادی نقطہ نظر ہے۔ ساری دوڑ کس کے لیے ہے؟ وہ نروان کے حصول کے لیے ہے۔ آپ میری بات سمجھے؟ اس کے بعد یہ ایک چیز گوتم کے بارے میں ہم نے کچھ تھوڑا سا جان لیا، اس کے بعد ان کا جو بنیادی فکر ہے، تیسرے مرحلے پر آتے ہیں ہم ان کی کتابوں کے بارے میں ذہن میں رہے۔ ان کی جو کتابیں ہیں، جیسے ہندو مت کے بارے میں بتایا تھا، ویدیں فوراً تالیف نہیں ہوئی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ویدوں کی تالیف ہوئی۔ تو گوتم کی جو تعلیمات ہے آپ دیکھ لیں، ہم نے کہا تقریباً 450 کاف میم میں اس مذہب کی بنیادیں ڈل گئی ہیں، لیکن جو تعلیمات کا ترتب ہے، تعلیمات کی جو تدوین ہے، وہ فوری طور پہ نہیں ہوئی، زبانی طور پہ پہلے منتقل ہوئی، اور یہ تقریباً 350 کاف میم میں اس کی جو تعلیمات ہیں انہیں کیا کیا گیا؟ انہیں کتابی صورت دی گئی، ٹھیک ہے، تقریباً 350۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی جو کتابیں 3 لکھی گئی، تری پٹک، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا ہے کتابوں کا؟ تری پٹک۔ یہ اس کتابوں کا، یعنی یہ 3 کتابوں کا مجموعہ ہے، سمجھے بات کو؟ اس کے اندر
یہ 3 کتابیں ہیں، ست پٹک، وینا پٹک اور ابھی دہم پٹک۔ ابھی دہم کو بعض نے ابھی دھرم بھی لکھا ہے، ابھی دہم کو بعض نے ابھی دھرم بھی لکھا ہے، لیکن عمومی طور پہ اس کو ابھی دھرم نہیں کہا جاتا، ابھی دہم پٹک۔ یہ 3 کتابیں ہیں، بڑی 3 کتابیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ان کتابوں کے اندر اور چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ جیسے آپ کو بتایا تھا نا بھئی کیا ہے، عہد قدیم ہے، تو عہد قدیم ایک بڑی کتاب ہے، لیکن اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں وہ 39 کتابیں ہیں یہودیوں کے نزدیک اور پروٹیسٹنٹ جو عیسائی ہیں ان کے نزدیک۔ تورات ایک کتاب ہے، لیکن اس کے اندر 5 اس کے اجزاء ہیں، 5 کتابیں اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح تری پٹک جو ہے یہ 3 کتابیں ہیں، ست پٹک، وینا پٹک، ابھی دہم پٹک، لیکن پھر آگے ان کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں بہت سی ہیں، اور یہ ایک مطلب طویل مجموعہ بنتا ہے گوتم بدھ جو ہے اس کی تعلیمات کا۔ ذہن میں رکھیں یہ بہار کی اس وقت زبان تھی پالی، بہار کی یعنی ان کی جو زبان ہے ان کتابوں کی۔ بہار کی زبان جو پالی ہے اس کے اندر ان کی یہ سب سے پہلے لکھی گئی۔ اس کے بعد اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا پہلا ترجمہ ہوا سنگھالی زبان میں۔ ترجمہ اس کا سب سے پہلا سنگھالی زبان میں ہوا، اصل نسخہ مفقود ہو گیا پالی والا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پالی زبان کا جو اصل نسخہ ہے وہ مفقود ہو گیا۔ اس کے بعد سنگھالی کا جو ترجمہ ہے وہ منظر عام پہ آیا، اس کی نقلیں بنا لیں گی، بات پہ توجہ دیجیے گا۔ سنگھالی زبان کا جو ترجمہ ہے اس کی نقلیں بنا لی گئی، اور اصل نسخہ سنگھالی کا بھی مفقود ہو گیا۔ پہلا ترجمہ سنگھالی میں تھا، اس کے بعد سنگھالی والا جو ترجمہ ہے یہ اس کا اصل نسخہ مفقود ہو گیا، اور اس کی جو نقلیں ہیں وہ باقی رہیں۔ اور چونکہ اصل پالی والا تو مفقود تھا، سنگھالی والا موجود تھا، سنگھالی کا ترجمہ کئی صدیاں بعد پھر سنگھالی سے پھر ترجمہ ہوا پالی میں۔ آپ سمجھے بات کو؟ یہ کیا ہے، یہ پہلی اس کی جو بنیادی زبان ہے پالی ہے، پہلا ترجمہ سنگھالی میں ہے، اور اس کے بعد کیا ہے پھر سے اس کا دوسرا جو ترجمہ ہوا وہ پالی زبان میں ہوا۔ بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہیں 3 کتابیں ان کی مذہبی، ان کے مندرجات کیا ہیں، ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ تو ایک لفظ میں نہیں بتایا جا سکتا نا، لیکن جو خلاصہ ہے اگر اس کو بیان کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تری پٹک کی تعلیمات کا محور غور کریے۔ یہاں سے آپ کے ذہن میں ایک اور چیز آ جانی چاہیے، یہ جب ہم نے دین کے بارے میں گفتگو کی تھی تو
تو دین یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرو بھائی اخلاق اچھے کر لو، آپ کیا کرو آپ جو ہے نا برے کام چھوڑ دو۔ دین صرف یہ نہیں ہے، دین میں عقائد ہیں، دین کی بنیاد عقائد پر ہے، اس کے بعد کچھ مقدسات آتے ہیں، کچھ شرائع آتے ہیں، عبادات آتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو بدھ مت ہے اس کے اندر کیا ہے، یہ جو خود یہ کتابیں ہیں اس مذہب کی، وہ بنیادی عقائد سے خالی ہیں۔ آپ نے رب کے بارے میں نظریہ کیا رکھنا ہے، آپ نے اس جہان کے جو ہے وہ خالق کے بارے میں کیا فکر رکھنی ہے، یہ اس کے اندر اس کا بیان نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ اور اسی طرح جو بنیادی نظریات کسی بھی مذہب کے شمار ہوتے ہیں ان سے خالی ہے۔ البتہ اعمال و اخلاق کی اصلاح پر زور ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ اس پر جس چیز کا انکشاف ہوا کہ دو چیزیں کامیابی ہیں، دو چیزوں سے نروان حاصل ہو سکتا ہے، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے صفائے قلب، صفائے باطن، اور دوسری ہے محبت خلق۔ یہ تو عقائد سے نہیں ہے، یہ تو اعمال سے ہے، یہ تو کردار ہے انسان کا، فکر نہیں ہے، اس کا نظریہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جملہ بھی ذہن میں رکھنے کے لائق ہے، جس نے یعنی یہ اس چیز نے بنیادی عقائد سے خالی اور اصلاح اعمال اور اخلاق پر زور، تو جس نے اس فکر کو مذہب ہونے کی نسبت اصلاحی تاریخ ہونے کی زیادہ قریب کر دیا۔ یہ انداز تو اصلاحی طریقوں کا ہوتا ہے نا، مذہب وہی برقرار رہے جس پر تم ہو، لیکن اپنے برے کام چھوڑ دو، اپنی برائیاں چھوڑ دو۔ آپ ہندو ہو تو ہندو مت پہ برقرار رہو، لیکن یہ نیا انداز اپناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنے اعمال کو بہتر کرو۔ تو چونکہ ان جو تری پیٹک ہے ان کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اصلاح اعمال اور اصلاح اخلاق، یہ تعلیمات کا خلاصہ اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، مٹائیے اس کو۔ یہ ذہن میں رہے، بنیادی فکر ہم نے ان کی ذکر کر دی ہے، اور عقائد سے عمومی طور پر یہ خالی ہے، عقائد سے عمومی طور پہ خالی ہے۔ پھر مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب وقت نے بدھ مت کو عروج دیا، ٹھیک ہے، یہ بدھ مت میں عروج آیا، اور عروج کی جو بنیاد تھی، عروج کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہے جو گوتم تھا اس کی زندگی بے داغ تھی، اس کی زندگی مہربانی تھی، اس کی زندگی نرمی تھی، اس کی زندگی محبت تھی۔ تو یہ جو محبتوں کا درس ہے، اس محبتوں کے درس نے کیا کیا، یہ اور اس پر کسی کو کوئی شکوہ نہیں ہے۔ گوتم آیا اپنے گھر، اس گھر کو چھوڑ کے گیا تھا، شاہی گھر کو چھوڑ کے گیا، پھر اپنے گھر آیا۔ اب اس کا باپ بڑھاپے میں موت جو ہے زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا ہے، لیکن اس کا باپ بھی اس کے مذہب کو قبول کیا، اس کے پورے خاندان نے، اس کے پورے گھر نے اس کے مذہب کو قبول کیا۔ اس کی بے داغ زندگی اس کے مذہب بدھ مت کے عروج کا ایک بڑا باعث۔ اور دوسرا، محبتوں کا درس۔ ایک چیز میں یہاں ضرور ملانا چاہوں گا، بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات پہلے کی تھی کہ اگر کسی مذہب میں کوئی خوبی ہو تو اس کا برملا اعتراف کیا جائے۔ تقابل ادیان کے بنیادی مقاصد میں سے مقصد یہ بھی ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ دوسرے مذہب کو پڑھیں اور صرف تنقیدی نظر سے دیکھیں اور اعتراض ہی کرنا چاہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، بدھ مت میں اس وقت
محبت کا درس کتنا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ جو محبت کا درس ہے، محبت کا سبق ہے، یہ یقیناً کسی بھی تنظیم، تحریک، فکر، شخصیت اس کے عروج کا بہت بڑا باعث ہوتا ہے، اس کے عروج کا بہت بڑا باعث ہے کیا محبتوں کو عام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن محبتوں کا درس دیا، جن محبتوں کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، وہ لوگ جو معمولی بات پہ 20 50 سال جنگ کرتے تھے، وہ لوگ شیر و شکر ہو کر رہ گئے، ان کے بیچ محبتیں آ گئی ہیں۔ الف بین قلوبہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے بیچ محبتیں ڈال دی۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام ہے، اور اسلام بھی کیا کرتا ہے؟ محبتوں کا درس دیتا ہے۔ اسلام کیا کرتا ہے؟ وہ آپس میں مہربانیوں کا، اچھائیوں کا، اچھے سلوک کا، ٹھیک ہے، اور کیا فرمایا؟ تہادوا تحابوا، محبتیں کیسے پھیلیں گی؟ اسلام نے اس کے ذریعے بتائے۔ ایک دوسرے کو گفٹ کرو، محبتیں پھیلیں گی، سلام عام کرو، اس سے محبتیں پھیلیں گی، فلاں چیزیں، ایک اچھا معاشرہ، محبت بھرا معاشرہ قائم کرنا، اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے۔ تو محبتوں کا درس، چاہے وہ بدھ مت کا مذہب ہو یا کچھ بھی ہو، محبتوں کا درس یقیناً قابل تقلید ہے، لیکن صرف زبانی نہیں، لیکچر کی حد تک نہیں، بلکہ اس کو عملی زندگی میں لایا جائے، صرف گفتار کا غازی نہ بنا جائے، بلکہ کردار کا غازی انسان بنے۔ ٹھیک ہے، تو محبتوں کے درس نے بدھ مت کو عروج دیا۔ اور تیسری جو بڑی چیز تھی جس وجہ سے بدھ مت کو عروج ملا، وہ ہندو مت میں، یا اس کو آریہ مذہب کہیں، اس میں ذات پات کا جو نظام تھا، یہ کون ہے، یہ برہمن ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کھتری ہے، یہ ویش ہے، یہ شودر ہے، جی۔ اب جو شودر ہیں، انہوں نے ساری زندگی لوگوں کی خدمت کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، ان کو عزت کے مقام پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے نزدیک کیا ہے؟ برہما نے پاؤں سے پیدا کر کے ان کو بنائی برہمنوں کی خدمت کے لیے۔ اس سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بھائی ہمارا کتا تمہارا کتا ٹومی، ہم جو کریں وہ برائی بنے، تم جو کرو وہ اچھائی بنے، یہ کون سی تقسیم ہے؟ خالق ہمارا بھی وہی ہے، تیرا بھی وہی ہے، تیرے اوپر اللہ نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ زیر زمین دفن کر دیا۔ ہماری کون سی غلطی ہے؟ ہماری کون سی خطا ہے؟ ہم نیکی کر کے بھی ہم اچھائی کو نہیں پہنچ سکتے، تم برائی کر کے بھی برے نہیں بنتے۔ ہمارے ایک دوست تھے، اللہ انہیں گری کی رحمت کرے، وہ صوفی صاحب تھے اور اچھے نیک آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے ایک بات کہی، بات ضمنی طور پہ آ گئی، لیکن یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے بھی۔ وہ اپنے پیر صاحب کا آستانہ چھوڑ کے آئے، نقشبندیہ سلسلے سے ان کا تعلق تھا، پیر صاحب کا آستانہ چھوڑ کے آئے۔ میری ان سے بات چیت ہوئی، میں نے کہا اسباب کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں پیر صاحب سے لڑ کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پیر صاحب کے کہنے پر، میرے پاس سرکاری جاب تھی، پیر صاحب نے کہا چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دی۔ میرے پاس راولپنڈی سٹی کے اندر ذاتی مکان تھا، پیر صاحب نے کہا بیچ ڈالو، کسی کو دے دو، میں نے دے دیا۔ تو میں درزی کا کام کرتا تھا، پیر صاحب نے کہا دکان چھوڑ دے۔ میرے بھائی راولپنڈی صدر کے اندر آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کتنی مہنگی دکانیں اور کیا سسٹم ہے، وہاں پر پینٹ اور کوٹ کا وہ کام کرتے تھے۔ کہا میں نے چھوڑ دیا، پیر صاحب نے کہا چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا۔ پیر صاحب نے جو چیز چھوڑنے کا کہا، بچے میرے راولپنڈی سٹی میں رہتے تھے، پیر صاحب نے کہا ان کو جاؤ چھوڑ کے آؤ۔ کہاں پر؟ گاؤں میں چھوڑ کے آؤ۔ میں نے چھوڑ دیا، مجاہدات مطلب مجھ سے کروائے پیر صاحب۔ اب میں وہ آدمی جو کوٹ پہننے والا، سوٹ پہننے والا، پیر صاحب نے کہا یہاں لکڑیاں کاٹ، میں نے لکڑیاں کاٹی۔ سال ہا سال گزر گئے، میں نے پیر صاحب سے کہا ہمارے نصیب میں بھی کچھ ہے؟ پیر صاحب نے کہا تیرا سفر مکمل نہیں ہوا، تیرے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ میں پیر صاحب کے جو والد صاحب تھے، مزار پہ میں گیا، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا تمہارے پتروں کے اندر صلاحیت ہے اور ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔
تمہارا بیٹا کھوتا گھوڑا جو بھی ہو وہ خلافت کا مستحق ہے، پیر کا بیٹا ہونا کافی ہے۔ ارے خدا کے بندو، ہم نے زندگی اپنی رول دی ہے، سرکاری نوکری چھوڑ دی ہے، درزیوں کی دکان بنائی وہ چھوڑ دی ہے، مکان بیچو نہیں، دے دو کسی کو، اللہ کے نام پہ دے دیا، راولپنڈی سٹی میں مکان دے دو، بچوں کو اسکول نہ پڑھاؤ، نہیں پڑھایا، اپنا یہ جتنا تمہارا وقار ہے، جتنا تمہارا مطلب کر و فر ہے، اس کو ختم کرو، اور ان کے ساری کے لیے سادے کپڑے پہن کے یہاں لکڑیاں کاٹو۔ ہم نے لکڑیاں کاٹی، لنگر خانے میں کام کرو، لنگر خانے میں کام کیا، سال ہا سال گزر گئے، 20-25 سال گزر گئے، ابھی آپ کہتے ہو ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور تمہارے بیٹے کے اندر صلاحیت ہے؟ بھائی وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، نماز پڑھے جب بھی چلے گا، نہیں پڑھے تو جب بھی چلے گا، اس سے کہ پیر کا پتر ہے۔ تو مجھے وہ کہنے لگے کہ میں اپنا پیر خانہ چھوڑ کے آ گیا۔ بہرحال یہ میری نظر میں یہ اپنی جگہ پر بات سوچنے والی ہے کہ بھائی مطلب جو اللہ رب العالمین کی طرف سے معیار مقرر ہے، وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ مقرر ہے، وہ کسی مخصوص شخصیت کا بیٹا ہونا یا بھائی ہونا یہ ضروری، یہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، نیک لوگوں کی برکتیں اپنی اولاد کو ملتی ہیں، یہ اور چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح نسبی شرف کے سادات کو نسبی شرف بھی حاصل ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، رب کریم اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن یہ عجیب روش ہے کہ پیر صاحب کا بیٹا ہوگا تو مادر زاد ولی ہوگا، دوسرا کوئی کچھ بھی کر لے وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا، یہ المیہ ضرور ہے۔ تو بہرحال ہندو مت اور آریہ مذہب میں یہ جو ذات پات کا نظام تھا، تو نیچے اور ہمیشہ نیچے رہے گا، ادھر محبت کا درس مل رہا ہے بدھ مت کے اندر، تو اس نے بدھ مت کو عروج دیا۔ یہ 3 بڑے سبب ہیں بدھ مت کے عروج کے، آپ میری بات سمجھے؟ لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ 500 سال تک تقریباً بدھ مت کو عروج رہا، 500 سال تک یہ بر صغیر سے نکل کر یہ چین، نیپال، یہ دیگر جو ممالک ہے، جاپان، وہاں تک بدھ مت پہنچ گئی، ان کے مذہب، حتیٰ کہ اشوک جو ہے اس نے سرکاری مذہب، بادشاہ تھا، اشوک نے سرکاری مذہب جو ہے وہ بدھ مت کو قرار دے دیا، اتنا یہ مذہب پھیلا۔ لیکن اس کے بعد انحطاط، اس کے بعد زوال کہاں سے شروع ہوا؟ تو جو برہمن تھے، جو آریہ بن کر یہاں آئے بر صغیر میں نے گزشتہ گفتگو میں، ہندو مت کی گفتگو میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا، جب دھرم شاسترا لکھی گئی اس سے پہلے انہوں نے دیکھا ایک طرف سے جو شودر ہیں وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، اور دوسری طرف سے کیا ہے، یہ بدھ مت ہم سے ٹکرا رہی ہے، ہماری جو عالمگیریت ہے یا ہماری جو مقبولیت ہے اس میں بدھ مت کا کیا ہے، وہ دخل اندازی کر رہی ہے۔ انہوں نے برہمنوں نے بدھ مت کے خلاف سازشیں کی، ان سازشوں کا اتنا اثر ہوا کہ اس وقت بر صغیر سے، ہند سے مکمل طور پر بدھ مت کا خاتمہ کر دیا گیا، مکمل بدھ مت کا خاتمہ کر دیا۔ ان سازشوں میں سے ایک سازش وہ جو ہم پہلے پڑھ چکے کہ وشنو کے اوتار کہا، بدھ مت، یہ بدھ جو ہے، گوتم جو ہے، یہ تو تمہارا آدمی نہیں ہے، یہ تو ہمارا آدمی ہے، یہ تو ہمارا آدمی ہے۔ یہ جو 10 اوتار ہیں وشنو کے، ان اوتار میں سے ایک اوتار ہے گوتم۔ یہ جو برہمن ہیں یہ کہہ رہے ہیں، برہمن جو ہیں انہوں نے کہا یہ وشنو کے اوتار میں سے ایک اوتار ہے،
میرے بھائی یہ سارے کے سارے اسی مذہب میں ہو رہے ہیں، آریہ مذہب میں، ہندو مت میں۔ یہ تمہارا نیا مذہب کہاں سے آ گیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کہ جو گوتم ہے، جو بدھ ہے، اس کو اوتار مانا جا رہا ہے کہ یہ آیا، اس نے تعلیمات دی ایک نئے انداز میں۔ جو ایمان کے کھرے تھے وہ برقرار رہے، جو کھوٹے تھے وہ پھر گئے، کیا ہو گئے؟ انہوں نے بدھ مت کو اختیار کر لیے۔ کہا کہ یہ گوتم تو ایک امتحان تھا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ گوتم ایک امتحان تھا کھرے لوگوں اور کھوٹے لوگوں کے بیچ فرق کرنے کے لیے، امتیاز کرنے کے لیے، کھرا کون اور کھوٹا کون۔ تو اب یہ جو تم پھر گئے ہو آریہ مذہب سے، ہندو مت سے، تم کھوٹے لوگ تھے، کھرا وہ ہے جو باقی رہا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سازشوں کا ایک حصہ ہے جو بدھ مت کے خلاف برہمنوں کی طرف سے کی گئی۔ ایک وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ تھی مذہب میں کمال نہیں تھا، مذہب کامل نہیں تھا۔ میں پہلے ذکر کر چکا، بنیادی عقائد موجود نہیں تھے، بلکہ کیا وہ مخصوص باتوں پر زور تھا، مخصوص چیزوں پر زور تھا۔ یہ کام کریں، صفائی قلب کریں، اخلاق اچھے کریں، محبت عام کریں، بس محبت عام کریں۔ اس کائنات کا خالق کون ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی جا رہی۔ حتیٰ کہ ان کے افکار میں سے ایک ناخدا پرستی۔ کیا جی؟ ناخدا پرستی کا معنی یہ کیا کرتے ہیں؟ ناخدا پرستی کے معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بغیر بھی نجات ممکن ہے۔ ناخدا پرستی کے معنی یہ کرتے ہیں، یعنی خدا پرستی کے بغیر بھی نروان کا حصول ممکن ہے، نروان کا حصول ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت ضروری نہیں۔ تو یہ بنیادی عقائد سے خالی ہونا، اس نے بھی اس مذہب کو کیا کیا؟ وہ زوال کا باعث بنا۔ اور ایک اور بڑا سبب، ان کا جو فوکس تھا وہ تھا ترک دنیا۔ دنیا کی لذتیں چھوڑو، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی آسانیاں، ان سے صرف نظر کرو، ذہن میں رہے۔ یہ بھی زوال کا باعث بنا۔ یہاں پر میں آپ کی توجہ کو ایک لمحے کے لیے اس بات کی طرف لانا چاہوں گا۔ اسلام کے اندر ایک دور رہا صوفیاء کا دور، بڑا تابانی دور رہا، تصوف کے عروج کا دور رہا۔ صوفیاء کی جو فکر ہے وہ ترک دنیا کی فکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ صوفیاء کی جو فکر ہے وہ ترک دنیا کی فکر ہے۔ بس اتنا کھا جس سے تیری کمر سیدھی ہو سکے، اور بس اس سے زیادہ نہ کھا، ٹھیک ہے؟ عام سادے سے کپڑے پہن، یہ اچھا مکان نہ بنا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری باتیں، یہ صوفیاء کی افکار ہیں۔ صوفیاء کی افکار کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ اسلام کی بنیادی افکار ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے۔ اس نے ہر طبقہ زندگی کے لوگوں تک اپنا میسیج پہنچانا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے تمہیں زمین میں بھیجا، ہم نے اس زمین کی تعمیر اور عمارت اور آبادی یہ تمہارے سپرد ہے۔ زمین کو آباد کرو، تو زمین کو آباد کیسے کرو گے؟ زمین کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار کیسے ادا کرو گے؟ تو ذہن میں رہے، یہ تصوف کا جو غلبہ ہے اس نے ہمیں سائنس ٹیکنالوجی کی دوڑ میں پیچھے کر دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دوڑ میں پیچھے کر دیا۔ اچھا، کچھ پیچھے ہم اپنی سستی کی وجہ سے بھی رہ گئے۔ شاہ صاحب، یار کون کاپی کر کے مل جائے گی نا ڈگری؟ ساجد بھائی، کاپی کر کے جب مجھے ڈگری مل جائے گی تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے سارا سال جھنجھٹ کرے؟ اپنی سستی، ٹھیک ہے؟ اپنی سستی۔ ہم نے بہانہ تصوف کو بنایا، اگرچہ اچھا تصوف میں بھی تو پورے نہیں اترے نا، وہ تو ہمیں رب سے ملانے والا تھا، تصوف ہمیں رب سے ملانے والا تھا، نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ معاملہ ہو گیا ہمارا۔ تو ذہن میں رہے، تصوف کی افکار میں سے یہ فکر تھی ترک دنیا،
جس نے ہمارے اوپر غلبہ کیا اور ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے. لیکن سارا آپ اعتراض تصوف پر کریں یہ غلط ہے. تصوف کی فکر صحیح تھی. وہ مخصوص لوگ جو آل تھے وہ کیا وصول باللہ، سلوک اللہ، سیر اللہ، اس کے لیے صوفیاء نے دعوت دی. اب کچھ لوگ اس میلے میں شرکت تو کر لی لیکن نہ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دوڑ میں حصہ لیا، مسلم کمیونٹی کو آگے لانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور نہ ہی اللہ سے ملے. انہوں نے کہا شام کا کھانا مل گیا تو رات اچھی گزر جائے گی، صبح کا کھانا مل گیا تو دن اچھا گزر گیا، دوپہر کا کھانا مل گیا تو شام تک ہم چل جائیں گے. یہ فکر بن گئی. تو جب یہ فکر بن گئی تو بتائیے ہمیں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ ترک. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، فرمایا لا رہبانیۃ فی الاسلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام میں ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے. دنیا میں رہ، اس کو آباد کر، اس کو آباد کر اور آگے بڑھ. ذہن میں رہے آج دنیا کے اوپر جو غیر مسلم قوتیں حکمرانی کر رہی ہیں، اور بات مشہور ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. تو اب بادشاہوں کا دین کیا بن گیا؟ بادشاہوں کا دین وہ خالص دین جو اسلام میں وہ نہیں رہا. پتہ نہیں کون کہاں پہنچ گیا. یہ اگر ہم سوچیں یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں جو بات کر رہا تھا ترک دنیا، انہوں نے ترک دنیا پہ زور دیا. اب کچھ جو غریب طبقہ تھا، خاص کر جو نیچ ذات کے لوگ تھے، وہ تو داخل ہوئے بدھ مت کے اندر. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، اس میں عزت ہے، آریہ مذہب میں، ہندو مت میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے. ادھر آگے، ادھر مخصوص لوگ تو آگے. اب بتائیے ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس 1000 روپے ہیں، اسے کہا جائے 1000 روپے اپنے پاس رکھ اور تھوڑا تھوڑا کھانا کھا، وہ تو چل جائے گا. ایک آدمی ہے جس کے پاس کھربوں روپے ہیں، اسے کہا جائے سارے اللہ کے راستے میں دے دے، سارے غریبوں میں تقسیم کر دے، وہ کہے گا بابا تیرے دین سے ہمیں توبہ ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. جتنا امیر ہوگا دل بھی چھوٹا ہوگا، کنجوسی بھی ہوگی، سب کی بات نہیں کر رہا. تو کہنے کا مقصد ہے اس ترک دنیا پہ زور نے بھی یہ بدھ مت کے زوال کے بڑے اسباب میں سے ہے. ہمیں یہ چیز، یہ ذکر کرنے کے جو مقاصد ہیں، ایک مقصد یہ بھی ہے ہم یہ دیکھیں امتیں آگے کیسے بڑھتی ہیں اور امتیں پیچھے کیسے ہٹتی ہیں، ان کی ترقیاں کیسے ہوئی ہیں، ان کا تنزل کیسے ہوا ہے، ان کا سفر آگے کیسے بڑھا ہے اور ان کا سفر پیچھے کیسے ہٹا ہے. یہ بڑے اسباب ہیں، ان کو محفوظ رکھیں. اگر ہمارے اندر اس میں سے کوئی سبب ہو تو ہمیں بدھ مت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اور ہمارے لیے اتباع قرآن کافی ہے. اگر ہم اتباع قرآن کریں، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس کتاب کے ذریعے اللہ عزتیں بھی دیتا ہے، ذلتیں بھی دیتا ہے. جو پس پش ڈالتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے، جو سینے سے لگاتا ہے اللہ اسے عزتوں سے نوازتا ہے. ہمارے لیے قرآن کافی ہے، لیکن کچھ طریقے ہیں اس کو سمجھنے کے اور اس کے مطابق چلنے کے. تو یہ آپ دیکھیے چند باتیں تھیں جنہوں نے ان کو زوال سے ہم کنار کیا. یہ سازشیں آپ کے مذہب کے خلاف جو ہوتی ہیں ان کو بھی سمجھیں، غور کریں اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. ہماری اپنی ذمہ داری ہے، دشمن نے تو سازش کرنی ہے. تو ان سازشوں نے کیا کیا؟ 500 سال بدھ مت کا عروج رہا، حتیٰ کہ بر صغیر سے باہر چین، جاپان، نیپال، ان سارے ممالک میں یہ مذہب پہنچ گیا. بعض ممالک کا، بعض ریاستوں کا سرکاری مذہب بن گیا. لیکن اس کے بعد اتنا زوال آیا کہ بر صغیر سے اس وقت بدھ مت کو مکمل مٹا کے دم لیا گیا. مٹائیے اس کو. تصویر کسی نے بنانی ہے تو بنا لو. بدھ مت میں جو اختلاف ہے وہ گوتم کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا. اس نے ایک جو ہے نیچ قوم کے آدمی کو، اچھا ایک چیز رہ گئی وہ میں پہلے ذکر کرتا ہوں. اس نے ایک انجمن بنائی. اس انجمن کا نام تھا سنگھ. یہ انجمن کا نام ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس چیز کا احساس گوتم کو بھی ہو گیا کہ یہ سارے لوگ ترک دنیا نہیں کر سکتے.
یہ جو مخصوص طبقہ ہے وہ تو ترک دنیا کر لے گا، یہ جو لینڈ لارڈ قسم کے لوگ ہیں، امیر قسم کے لوگ ہیں، وہ تو ترک دنیا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس نے ایک انجمن بنائی جو ترک دنیا کرنے والے ہیں، تقسیم کیا اپنے پیروکاروں کو، اور جو ترک دنیا کرنے والے ہیں ان کے لیے انجمن بنائی۔ اس انجمن کا نام رکھا سنگھ، ٹھیک ہے، اس انجمن کا نام کیا رکھا؟ سنگھ۔ اور سنگھ جو تنظیم ہے، سنگھ جو انجمن ہے، یہ بعض تو یہ سکھوں وغیرہ کے نام کے ساتھ لگتا ہے نا، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ انجمن کا نام تھا جو گوتم نے خود بنائی تھی ترک دنیا کرنے والوں کے لیے۔ جو انجمن بنائی اس انجمن کا نام تھا سنگھ۔ پھر اس کے باقاعدہ اجلاس ہوا کرتے تھے۔ پہلا اس کا اجلاس ہوا دوسرا اجلاس ہوا 100 سال بعد، تیسرا اجلاس ہوا یعنی پہلے اجلاس کے تقریباً 300 سال بعد۔ اسی میں پھر کیا کیا گیا؟ اختلاف باہمی مٹانے کی کوشش کی گئی۔ تو میں ذکر کر رہا تھا، تو اس تنظیم کے اندر ایک نیچ قوم کا آدمی، گوتم نے چاہا کہ ایک نیچ قوم کا آدمی میں سنگھ تنظیم میں، سنگھ انجمن میں شامل کروں۔ تو اب وہ جو تھے نا مومن بنے ہوئے ہیں، جی نہیں، غریب نہیں تھے، وہ جو آدمی جن کے اندر دیکھیں نا، جو چھوٹی ذات والے کو آپ چھوٹا سمجھیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ آپ تو بڑے چوڑے ہوں گے، میں مری ہوں، مری ہے نا آپ؟ جی میں مری ہوں۔ ارے بھائی تو مری ہے تو باقی بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا، باقیوں کے جو ہے وہ اگر مری نہیں ہے تو وہ کیا کنویں میں چھلانگ لگا دے؟ تو بات یہ ہے، تکلیف جو ذات پات کی تھی وہ نیچ قوموں کو تھی، ذات پات کی جو تکلیف ہے وہ نیچ قوموں کی تھی۔ اب گوتم نے جب ان قوموں کی ذات کا فرق مٹایا تو سنگھ کے اندر ایک نیچ قوم کا شخص جب داخل کیا تو اسی وقت ان میں اختلاف پڑ گیا۔ جو بڑی ذاتوں کے لوگ تھے انہوں نے انکار کیا، اعتراض کیا، لیکن گوتم کے ہوتے ہوئے کہ وہ اتنا جو ہے وہ اعتراض اور اتنا افتراق اور انتشار پھیل نہیں سکا۔ گوتم مرا، اس کے مرنے کے فوراً بعد گوتم کے مرنے کے فوراً بعد اس کے 18 فرقے بن گئے، 18 حصوں میں بٹ گئی۔ یہ جو تیسرا اجلاس ہے ان کا زیادہ مشہور اجلاس ہے۔ اسی میں وہ جو ان کی کتابیں ہیں تری پیٹک، ان کی تالیف جمع وغیرہ ان کے بارے میں کوشش کی گئی، اس مذہب کی اشاعت اور اس کے لیے مزید کوشش کی گئی، ان اختلافات کو مٹانے کی بھی کوشش کی گئی لیکن نہیں مٹ سکے۔ ایک بات یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ جو بدھ مت جو ہے وہ بنیادی عقائد سے خالی ہے، لیکن بدھ مت میں ایک بڑا مذہب اکثریت کون سی ہے؟ جو گوتم کو ما فوق الانسان مانتے ہیں اور دیوتا مانتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، ٹھیک ہے؟ وقت ہمارا ختم ہو گیا، میں بات بھی ختم کرنا چاہوں گا۔ تو بدھ مت بنیادی عقائد سے خالی ہونے کے باوجود ایک بھاری اکثریت کیا ہے، وہ گوتم کو کیا کرتے ہیں؟ ما فوق الانسان، انسان نہیں، انسان سے اوپر ہے۔ جیسے انہوں نے وشنو کا اوتار مانا، انہوں نے وشنو کا اوتار تو نہیں مانا، مستقل انسان مانا، ایک مذہب کو مؤسس مانا، لیکن اس کے باوجود اس کو ما فوق الانسان دیوتا مان کر اس کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ بدھ مت میں ایک بڑی اکثریت ہے ان کی۔
ان 4 سچائیوں کو بھی بدھ مت میں بنیادی جو تعلیمات ہیں اس کی حیثیت حاصل ہے۔ زندگی دکھ ہی دکھ ہے۔ کون کون پریشان بیٹھے ہیں؟ زندگی دکھ ہی دکھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس دکھ کا سبب ہماری خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر خواہشات میں کمی کریں تو دکھوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو بہترین طریقہ دکھوں سے بچنے کا ان کے ہاں ایک بولتے ہیں 8 پہلو رستہ، یہ مٹائیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تصویر کسی نے لینی ہے تو لے لیں۔ یہ نیچے رہنے دیں، یہ والا مٹا دیں۔ ڈسٹر دیں گے۔ یہ ترتیب اس کی کچھ آگے پیچھے ہو گئی ہے۔ تو یہ 8 پہلو رستہ کسے بولتے ہیں؟ صحیح علم چاہیے، صحیح سلوک چاہیے، صحیح عمل چاہیے، صحیح عقیدہ چاہیے، صحیح معرفت چاہیے، صحیح ارادہ چاہیے، صحیح طلب چاہیے، صحیح غور و فکر چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ 8 پہلو، 8 چیزیں اس رستے کے اندر۔ آپ کا جو علم ہے وہ درست ہو، آپ کا جو عقیدہ ہے وہ درست ہو، ٹھیک ہے، آپ کا جو عمل ہے درست ہو، غور و فکر درست ہو، آپ جس چیز کی طلب میں نکلے وہ درست ہو، آپ کا چلنا درست ہو، پہچان درست ہو، ارادہ درست ہو۔ یہ چند چیزیں، یہ 8 چیزیں ملیں گی، یہ 8 پہلو رستہ ہے، یہ 8 چیزیں ملیں گی تو یہ چوتھی سچائی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ پہلا کیا ہے؟ زندگی دکھ ہی دکھ ہے، اور ان دکھوں کا سبب ہماری خواہشات ہے۔ خواہشات میں کمی کریں، دکھوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ بچنا ہے تو 8 پہلو رستے پہ چلیں، اس پہ چلیں، صحیح علم، صحیح سلوک، صحیح عمل، الی آخر ہی جو ہم نے بیان کیا۔ اب بات سمجھے، یہ ہے تو بہت زیادہ مختصر، لیکن ہم چاہیں گے کہ دیگر مذاہب کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کر سکیں۔ کل انشاءاللہ رب العالمین ہم سکھ مت کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اگر کچھ وقت بچا تو ہم سکھ مت کے ساتھ بہائی مذہب یا کالاش مذہب اس کو ملانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے پاس جو 4-5 دن باقی ہیں اس میں ہم کچھ اور ضروری گفتگو بھی کر سکیں۔ اس کے بارے میں اگر کسی نے بدھ مت کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو وہ بات کر سکتا ہے، نہیں تو انشاءاللہ کل نشست میں ملتے ہیں۔ جی، یہ اپنی جگہ پر ہے، اس نے بیان گو نہیں کیے، لیکن ان کے ہاں یہ چیز ضروری ہے۔
ان میں سے بعض میں آپ کو کیا ملے گا، آپ کو قریب قریب ترادف ملے گا، اس میں اور اس میں کیا فرق کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قریب قریب ہے. اسی طرح سلوک اور عمل یہ بھی قریب قریب ہے. ظاہر ہے ہم اس معاملے میں ان کے جو وہ کہیں گے ہم وہی بیان کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ عقیدے سے، بنیادی عقائد سے وہ خالی میں نے آپ کو بتایا ان کے نظریات میں سے ایک نظریہ ہے نا خدا پرستی. نا خدا پرستی مطلب اللہ رب العالمین کی پوجا کے بغیر بھی آپ نروان کو حاصل کر سکتے ہیں. تو عقائد سے خالی ہونے کے باوجود کیا ہے وہ ان کی جو نا یہ ہے افکار میں سے یہ چیزیں انسان کو نجات دیتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ برانچ نہ کہا جائے، جس طرح کی کثرت پرستی ہندو مذہب میں تھی وہ ان میں نہیں تھی. لیکن یہ جو میں نے کہا نا جو دیوتا سمجھتے ہیں گوتم کو، وہ کثرت پرستی کے قائل ہیں. وہ جو اوتار سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں آریہ مذہب اور ہندو وشنو کا اوتار سمجھتے ہیں. جو بدھ مت کے قائلین ہیں وہ نہیں سمجھتے، وہ اس کو مستقل شخصیت سمجھتے ہیں. ان میں سے بڑی اکثریت دیوتا سمجھتی ہے، وشنو کا اوتار نہیں سمجھتی. ان دونوں کے مذہب میں فرق ہے. ان کا مذہب جو ہے وہ وشنو کا اوتار ہے، ان کا وشنو کا اوتار نہیں، ایک مستقل مذہب، ایک مستقل شخصیت. جی ایسا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں آپ ان سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنی فکر میں مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے ہاں، میں راولپنڈی کا ہوں اور ہمارے ہاں بہت ایک عرصے تک ہندو رہتے رہے ارد گرد. ہماری زبان میں ہندوؤں کے الفاظ داخل ہیں. میری زبان پوٹھواری ہے تو ہماری زبان میں ہندوؤں کے الفاظ داخل ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں لگتی ہے کہ یہ ہماری نہیں ہے، یہ ادھر سے چل کے آئی ہے. تو رسوم و رواج بھی بعض ہمارے یہاں موجود ہیں کہ جو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا تعلق ہندوؤں سے. تو لہٰذا جو مذہب ہے آپ کا اس میں آپ کو حساس ہونا پڑتا ہے، آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. متاثر کیا کیونکہ پرانا مذہب ہے یہ. ٹھیک ہے جی.